ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ پس سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ جو جانتا ہے وہ کیا کرتا ہے، جو نہیں جانتا وہ کیا کرتا ہے، اور جو جانتا ہے اسے کیا حکم ہے، اور جو نہیں جانتا اسے کیا حکم ہے۔ علم والا کیا دیکھے گا اور جو سوال علم کا کرتا ہے وہ کیا دیکھے گا۔ اس طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس سے مومن جو ہے اسے تعلیمیں عطا کی گئی ہیں۔ جب تک کسی کی تعلیم عطا نہ ہو جائے اس وقت تک اسے کچھ نہیں دیا گیا، اور جب اسے دیا کچھ نہیں گیا اور وہ سمجھتا ہے کہ انا خیر منہ، میرے پاس خیر ہے، یہ ظالم اپنے پر ظلم کرتا اور یہ ظالم ہونے کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غیظ و غضب لعنت میں ہوتا ہے، اور اس کی لعنت اس وقت تک نہیں جاتی جب تک یہ رحمت کا سوال نہیں کر لیتا۔ جب تک یہ کام اسے ہے، سوال اس نے کرنا ہے، لینا اس نے ہے، جب تک یہ لینے پر نہیں آ جاتا اس وقت تک اسے دیا نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لینے والے نے جو چیز لینی ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے، وہ لینے والے کو چاہیے کہ جس سے وہ چیز ملتی ہے یہ اس کے پاس جائے گا، یہ اس سے لے گا، کیوں دینے والا ہر ایک کو دے رہا ہوتا ہے، دینے والا ہر ایک کو دے رہا ہوتا، اس کے پاس لامحدودیت ہوتی ہے۔ لامحدودیت والا کس کس کے پاس جائے گا؟ اس لیے محدودیت والے کو استاد کے پاس جانا پڑتا ہے، دکاندار کے پاس جانا پڑتا ہے، ہر اس کے پاس جانا پڑتا ہے جس سے اس کا کام ہے۔ کام اس کو ہے، جس کو کام ہے وہ جائے گا، اور جس نے دینا ہوتا ہے وہ تو دینے والا ہے نا۔ اس کی دکان جس طرح بھری پڑی ہے اسی طرح اس کا علم جو ہے لامحدود ہے۔ اب یہ لینے والا جو سودا لینے آئے گا وہ لامحدود اپنی بھری پڑی دکان میں سے اسے وہ چیز دے دے گا۔ یہ تو نہیں نہ ہوگا دکان والا ہر ایک کے گھر گھر جا کر اس کو سودا دے گا، وہ سودا اس نے لینا ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ نظام جو دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی ضرورت مند اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جہاں سے ضرورت پوری ہوتی ہے وہاں جائے گا۔ یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
ان کنتم لا تعلمون، یہ سوال کرنے والا جو ضرورت مند ہے یہ اس کے پاس جائے جہاں سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے. وہ ضرورت پوری کرنے والا اس کے پاس نہیں آئے گا. وہ کائنات ہے، وہ پوری دنیا ہے، وہ استاد ہے، وہ ماں باپ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے. ضرورت جس کو ہے وہ جائے گا، اور وہ ضرورت پوری کرنے والا جب اس کی ضرورت پوری کرے گا تو یہ اس کا جواب ہوگا جو اس نے سوال کیا ہے. پہلا جب سوال کرتا ہے تو اپنی ضرورت کا کرتا ہے، اور دوسرا جب جواب دیتا ہے تو اس کی ضرورت پوری کرنے کا جواب ہوتا ہے. پہلا جب سوال کرتا ہے تو اپنی ضرورت دکھاتا ہے، اور جب دوسرا جواب دیتا ہے تو اس کی ضرورت اس کے ہاتھ پر دیکھتا ہے. اس لیے ہر ایک کا سوال علیحدہ علیحدہ ہوگا. جب ضرورت مند سوال کرے گا تو یہ ایسے ہے جیسے شاگرد ہوتا ہے، اور جب استاد سوال کرے گا تو یہ وہ ہوتا ہے جو ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے بعد اس کے ہاتھ پر دیکھتا ہے کہ اس نے جو ضرورت مانگی تھی وہ کافی ہو گئی ہے. یہ سوال کرے گا، اور جب کافی ہو جاتی ہے تو ضرورت مند پاس ہو جاتا ہے، اور جب وہ ضرورت میں اور اسے ضرورت ہوتی ہے تو اتنی اس کی ضرورت میں اسے ناکامی ہو جاتی ہے. پھر استاد کیا کرتا ہے، پھر اس کی ضرورت جو ہے جب پوری کر دیتا ہے اور اس کی ضرورت شاگرد کی پوری ہو جاتی ہے اسے پاس کر دیتا ہے. استاد اپنے شاگرد کو اس کی ضرورت جو ہے وہ تعلیم میں پوری کرتا ہے، اسے تعلیم دیتا ہے، اور استاد کا شاگرد اپنی ضرورت سوال میں پوری کرواتا ہے. شاگرد کا سوال اپنی ضرورت، اپنی جہالت تعلیم سے علم میں بدلنے کے لیے ہوتی ہے، استاد ہونے کے لیے ہوتی ہے. اور استاد کا سوال اپنے شاگرد کی تعلیم پوری کرنے کے لیے تعلیمی سوال ہوتا ہے، تعلیم کا جائزہ ہوتا ہے شاگرد کا. اور شاگرد جب اپنے استاد سے سوال کرتا ہے تو جو استاد نے تعلیم دی ہوتی ہے اس کی بابت ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں تعلیمی سوال. دونوں نے سوال کیا ہے، لیکن دونوں کا سوال جو ہے ایک استاد کا سوال کہا جائے گا اور ایک شاگرد کا سوال کہا جائے گا. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیکھنا کہا جائے گا اور ایک شاگرد کا دیکھنا کہا جائے گا. جب اللہ کا دیکھنا بتایا جائے گا تو کہا جائے گا اللہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دیکھتا ہے کہ میرے کس بندے کا عمل اچھا ہے. اور جب شاگرد دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے استاد نے جو مجھے تعلیم دی تھی وہ تعلیم میں استاد میں جو دیکھ رہا ہوں تو وہ تعلیم جو ہے مجھے دی تھی، اب مجھے وہاں اپنا استاد دیکھ کر اس کا علم نظر آ رہا ہے، تاکہ علم جو حقیقت ہے اس سے میں کیا کروں، جو استاد کی تعلیم ہے اس کو علم میں بدل دوں. جو اپنا عمل نہیں دیکھتا
وہ اللہ کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، کیوں؟ اللہ عمل نہیں کرتا. وہ عمل کرنے والے کے عمل کو دیکھتا ہے، عمل نہیں کرتا. دیکھنا اور ہوتا ہے، عمل کرنا اور ہوتا ہے. اور جب تک کوئی سوال نہیں جانتا وہ عمل کرتا رہتا ہے. اس نے سوال ہی نہیں جانا. اور جب تک کسی نے سوال جس سے جاننا ہے اس کو نہیں جانا، اس نے کچھ بھی نہیں جانا. چلو کچھ تو جانتا، اس نے کچھ بھی نہیں جانا. اگر یہ جان جاتا کہ میں نے ابھی تک سوال نہیں جانا، تو جو جاننے کا فائدہ ہے سوال، اس کی جستجو اور کوشش میں لگ جاتا. اسی لیے بڑے کہتے ہیں یار تو پڑھ لیتا تو کتنا اچھا تھا. وہ پتہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو انہیں پتہ ہی ہے کہ یہ نہیں پڑھا، اب کیا ہو جائے گا. تو پڑھ لیتا تو کتنا اچھا تھا، تاکہ تجھے یہ تو پتہ ہوتا نا کہ میں نے نہیں پڑھا. یہ پتہ ہو جانا تھوڑا ہے. جب اسے پتہ ہوتا اس وقت میں نے نہیں پڑھا، تو پڑھنے کے لیے اسے پتہ ہوتا. کیونکہ یہ پتہ لگنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ میں نے نہیں پڑھا. جسے اب پتہ چلے گا کہ پڑھنا کتنی بڑی بات ہے، وہ کہے گا میں نے نہیں پڑھا. آئے ورنہ بتانے کو سوال کسی نے پوچھا تو پڑھا ہے، کیا کہے گا؟ کہے گا میں نے نہیں پڑھا. اور اگر یہ اسے پتہ چل جائے کہ میں نے نہیں پڑھا، یہ اور بات ہے. باتیں اور ہوتی ہیں. کوئی اگر کسی کے خزانے پر سانپ بن کر بیٹھ جائے نا، وہ سانپ کا بیٹھنا ہوتا ہے. خزانہ کسی کا ہوتا ہے اور سانپ وہ بن کے بیٹھ گیا ہوتا ہے. علم جو ہے مومن کی گم شدہ میراث ہے. یہ اور کسی کا نہیں ہے، یہ مومن کا ہے. مومن نے حاصل ہی نہیں کیا ہوتا. سارے دوسرے جو ہیں سانپ بن کر، دوسری قومیں جو ہیں سانپ بن کر مومن کے گم شدہ خزانے پر بیٹھی ہوئی ہے. اسے پتہ بھی چل گیا ہے کہ وہ میرے خزانے پر بیٹھے ہوئے، انہوں نے میرا مال سارا اسے اپنے قبضے میں کیا ہے. لیکن یہ ٹھس سے مس نہیں ہوتا. پتہ نہیں کیا وجہ ہے. مجھے جو وجہ سمجھ میں آئی ہے وہ یہ وجہ ہے کہ یہ مومن نہیں رہا. کہیں یہ پونا مومن ہے، کہیں یہ آدھا مومن ہے، کہیں آدھے سے آدھا ہے. مومن نہیں رہا. اس میں جتنی وہ ملاوٹ آ گئی ہے، وہ جتنی غیر مومن پن آ گیا ہے، یہ اسے مار رہا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مومن بندے کا عمل دیکھتا ہے تو عمل والوں کی جو لائن ہے، صف ہے، بچوں کی صف ہے، عورتوں کی صف ہے، مردوں کی صف ہے، ہیجڑوں کی صف ہے. ایک صف میں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. یہ ایک ہی صف میں جو کھڑے ہو جاتے ہیں وہ محمود و یاد ہیں. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وہ پھر صف لگتی ہے. جب عمل کو اللہ کسی کے کو دیکھتا ہے، اور عمل کون سا؟ اچھا عمل، جس میں کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے، حکم کی تعلیم ہوتی ہے. تعلیم میں عمل بجا لانے والا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس نے سنت میں عمل بجا لایا ہوتا ہے تو پھر اللہ اسے اچھا عمل کہتا ہے. اور سنت کے خلاف عمل بجا لایا ہوتا ہے، اللہ اس کو نہیں دیکھتا. استاد جب اپنے شاگرد کے عمل کو دیکھتا ہے، جب کسی کو پاس کر دیتا ہے تو استاد نے جو حکم اور حکم کی تعلیم دی ہوتی ہے وہ مکمل ہوتی ہے. اسے پاس کر دیتا ہے
اور جب استاد اس کا عمل دیکھتا ہے، حکم اور استاد کے حکم کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی، اس کو فیل کر دیتا ہے، فیل ناکام ہوتا ہے اور پاس جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے اچھے عمل کو دیکھتا ہے تو اچھے عمل کی صف کے اندر اچھا عمل دیکھنے والا جو ہے وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کے نبی کا نائب ہے، ماں باپ ہے، اور اولاد کا عمل دیکھنے والا اس کا وہ ہے جو ماں باپ ہے یا ماں باپ نے جسے وہ عمل دیکھنے کے لیے بٹھایا ہوا ہے۔ جیسے پرنسپل بڑا علم والا یونیورسٹی کا بڑا جو ہے وہ اپنے اسسٹنٹ، اپنے ساتھ پروفیسر وغیرہ ان کو بٹھا لیتا ہے، یا بیوی کا دیکھنے والا عمل شوہر ہے، یہ عمل دیکھتے ہیں۔ اللہ دیکھنے کے قابل ہے، اللہ اپنا حکم دیکھتا ہے، حکم کی تعلیم میں اس کا عمل دیکھتا ہے۔ وہ عمل کس نے کیا ہوتا ہے؟ میں نے اور آپ نے کیا ہوتا ہے۔ یہ عمل والوں کی صف ہے جو علم والے دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، عمل والے نہیں۔ عمل والے کے عمل کو دیکھتے ہیں، جیسے ماں باپ ہے اپنی اولاد کا عمل دیکھتا ہے کہ اس نے میرا حکم اور میں نے جیسے اسے حکم کی تعلیم دی تھی ویسے عمل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اچھا سعادت مند بیٹا بیٹی اپنے ابو حضور سے عمل کی اجازت لیتے ہیں، خود نہیں عمل کرتے۔ یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ ان کا متعلقہ جگہ بنتی ہے جہاں انہوں نے آ کر سوال کرنا ہے کہ ابا حضور ہم کیا کریں۔ ضرورت مند یہ ہیں، امی ابا جی کہ کون سا انہیں علم ہو گیا ہے اور کون سا نہیں ہوا، یہ نہیں وہ ڈھونڈتے پھریں گے، آ کر بیٹھ جائیں گے، پتہ نہیں کتنے دن سوال کرنے پڑیں گے، نہیں ڈھونڈتے پھریں گے، اور نہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ ڈھونڈتے پھریں گے، کسی کی اولاد 20-25 ہے، وہ کدھر ڈھونڈتا پھرے گا؟ اور ان میں سے یہ 20-25 میں سے جس کو ضرورت ہوگی وہ ایک آ جائے گا، نہ یہ تنگ ہوا انتظار گاہ میں کہ کب مجھے لنگر ملتا ہے اور کب یہ ڈپو سے مجھے آٹا ملتا ہے، نہ یہ تنگ ہوا اور نہ دینے والا تنگ ہوا۔ اور جس کا کارڈ بنا ہے وہ آ گیا، جس کی پرچی کا نمبر آیا وہ آ گیا، بات ختم ہوگی۔ لائن لگائی ہے تو باہر لگائیے، جتنے آئے ہیں وہ ضرورت مند ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتا ہے، جب استاد پوچھتا ہے، جب ماں باپ پوچھتا ہے، جب بیوی سے شوہر پوچھتا ہے، تو اسے ایک ہی بات پوچھنی ہوتی ہے کہ میں نے تجھے یہ حکم دیا تھا، یہ حکم تجھ سے پورا نہیں ہوا، یا شاباش تو نے پورا کیا ہے۔ یہی دو باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ وہ دیکھتا کیسے ہے؟ اس نے حکم دیا ہوتا ہے، اس نے حکم میں تعلیم دی ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے، اس لیے وہ جب عمل دیکھتا ہے تو عمل اس کا دیکھ کے فوراً جان لیتا ہے۔ اور جس نے حکم نہیں دیا ہوتا، جس نے حکم کی تعلیم نہیں دی ہوتی، اسے دیکھنے کی بھی کیا ضرورت ہے، اور اسے آ کر دکھانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ جس نے دی ہوگی وہ دیکھے، اور جس نے پوچھا ہوگا جا کر اس سے وہ بتائے۔ اللہ سے پوچھا ہے تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے، نبی رسول سے پوچھا ہے تو نبی رسول سے عمل کا معاملہ ہو گیا ہے، سائیں جی سے پوچھا ہے تو سائیں جی سے عمل کا معاملہ ہو گیا ہے، ماں باپ سے پوچھا ہے تو ماں باپ سے عمل کا معاملہ ہو گیا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ہے نا، معاملہ ہو گیا ہے۔
اور بیوی نے شوہر سے پوچھا ہے تو شوہر کے ساتھ عمل کا معاملہ ہو گیا ہے. اب بھائی جن کے ساتھ عمل کا معاملہ ہوا ہے وہ جانے، ہمیں کیا پڑی ہے دوسروں کے عمل پر جانے کی. عمل کسی کا ہے، پوچھنا کسی نے ہے، معاملہ بیوی کا ہے، اس کے شوہر کا ہے، اور ہم کون ہوتے ہیں کہ جا کے بیچ میں پڑنے والے. بے حیائی ہوتا ہوگا کوئی اگر اس طرح کرے گا تو. اس لیے یہ جو باتیں بتائی جاتی ہیں نا کہ کسی کے عمل میں نہ جاؤ، وہ علم میں باتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہوتی ہیں، اللہ کے بندے نے بتائی ہوتی ہیں. ایرے گہرے نتھو خیرے چوڑے چوڑی نے نہیں بتائی ہوتی. وہ ایرا گہرا نتھو خیرا چوڑا چوڑی ہوتے ہیں جو ان باتوں کو نہیں جانتے. ان کی کیا بات کرنی ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں یہ دو ہیں جو سوال کرتے ہیں. یہ جو دو سوال کرنے والے ہیں، ایک سوال کرنے والا صف والوں سے سوال کرتا ہے کہ اس کی ابتدا میں وہ صف ہوتی ہے، اور دوسرا سوال کرنے والا صف میں موجود اپنے استاد سے سوال اپنی کمی کا کرتا ہے. جب تک یہ دو سوال نہ ہو لیں اس وقت تک کمی والے کی کمی دور نہیں ہوتی. اور جب تک یہ دو سوال نہ ہو لیں استاد کے تو استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کمی میں نے دور کرنی ہے. ابھی اس کی کمی دور نہیں، یہ ناکام ہے، اس کی کمی پھر استاد دور کرتا ہے. سوال اس لیے کرتا ہے کہ کمی والے کو پتہ نہیں ہوتا، وہ تو اپنی طرف سے پاس ہو کے آ گیا ہوتا ہے. سارے پرچے 100/100 عاجز کی طرح. مجھے حساب نہیں آتا تھا، میں جب کر کے اٹھا نا میں اتنا خوش کہ 100/100 نمبر لے لیے. اور جب نتیجہ آیا، پیپر آیا، تو میرے 33 بھی نہ آئے، فیل ہو گئے. پھر سوال کرنے والا استاد جب سوال کرتا ہے تو یہ فل پاس ہو جانے والے کو پتہ ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا. اس لیے یہ دو سوال بڑے ضروری ہیں. یہ نصیب والے ہیں جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو بد نصیب محروم ہوتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے کبھی سوال ہی نہیں کیا ہوتا کسی سے. نہ ماں باپ نے اولاد سے کیا ہوتا ہے اور نہ اولاد نے ماں باپ کے ساتھ، کیونکہ عملوں کے سوال ہیں نا. یہ اللہ تو نہیں کرتا نا عملوں کے سوال. اس لیے یہ دو بے نصیب ہوتے ہیں. نہیں، ہاں بے نصیب ہوتے. اللہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تو دیکھتا ہی ہے بس کہ اس نے کیا کیا. عمل اچھا کیا ہوتا ہے تو کہتا ہے اچھا عمل کیا ہے، اور اگر عمل برا کیا تو اس کے عمل میں پڑتا ہی نہیں اللہ. یہ اللہ کی سنت ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے. اور جو شاگرد ہے وہ عمل میں سنت رکھتا ہے، اور جو اللہ والا ہے یعنی استاد ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی رسول کا نائب، ماں باپ، شوہر، یہ استاد ہیں. وہ اپنے حکم میں، اس نے حکم دیا ہوتا ہے نا، اپنے حکم کی تعلیم میں وہ اللہ والا ہوتا ہے. ہر ایک میں فرق ہے. با تمیز، با ادب، با اخلاق، با حیا وہ ہوتا ہے جو یہ فرق جانتا ہے، جو اپنے میں اور دوسرے کے عمل میں فرق جانتا ہے. اور یہ تو شیطان اور شیطان کا پیروکار ہوتا ہے. کیا نہ خیر منہ، میرا عمل اس کے عمل سے بہتر ہے، فرق جانتا ہے. ہمارے عملوں میں اور آپ کے عملوں میں کیا فرق ہے؟ آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کا عمل ہے. میں کھانا کھاتا ہوں، میرا عمل ہے. جو آپ کا عمل ہے وہی میرا عمل ہے.
جو میرا عمل ہے وہی میری امی جان کا عمل ہے، جو شاگرد کا عمل ہے وہی استاد کا عمل ہے۔ عملوں میں کیا فرق ہے؟ بتا دو اگر فرق ہے۔ فطرت جب ایک ہے تو فطرت کے عمل بھی تو سب کے ایک ہی ہے نا۔ اور اگر فطرت کا عمل نہیں ہے، تعلیم کا عمل ہے، تو استاد کے 100 شاگرد ہوتے ہیں، استاد نے 100 شاگردوں کو تعلیم دی ہوتی ہے، ہر ایک کی تعلیم وکھری نکلتی ہے۔ یہ عمل کا فرق تھوڑی ہے، یہ تو تعلیم میں حکم کی سمجھ کا فرق ہے۔ ایک کو تعلیم دی، اس کے حکم کی سمجھ یہ تھی کہ جو نبی رسول اللہ علیہ السلام کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے بھائی۔ دوسرے کو حکم کی سمجھ یہ تھی کہ نہیں ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہے، لیکن ہم دب کر کافروں سے صلح کیوں کریں؟ تعلیم کی سمجھ میں جو حکم سمجھ میں کسی کو آیا ہے کہ وہاں وہ دیکھتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کیسے دب جائیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو جو حکم کی تعلیم میں جو حکم سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے نہیں، اب اللہ خود کہہ رہا ہے میرے لیے دب جاؤ۔ اللہ کا نبی خود کہہ رہا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ وہ حکم کی سمجھ میں یہ سمجھے، اور وہ ابوبکر صدیق حکم کی سمجھ میں یہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے، وہ تو حکم ہے نا اللہ کا، اللہ کے نبی کا، اب وہ خود ہی کہہ رہا ہے۔ اس میں فرق ہو سکتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ فرق ضرور دیتا ہے، اس میں فرق ضرور ہو سکتا ہے۔ عمل میں فرق، مات نہیں ماری گئی۔ تو امی ابا ہے تو تیرا بھی عمل ہے، تیرا بیٹا امی ابا نہیں ہے تو اس کا بھی عمل ہے، عمل دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس عمل میں جو کوئی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اپنے عمل کی بابت سوال پوچھتا ہے، اس میں جب فرق آ جاتا ہے، ہائے ہائے ہائے، ایک کو اپنے عمل کی بابت پتہ ہوتا ہے اور ایک ماں باپ ہے اس کو اپنے عمل کی بابت نہیں پتہ ہوتا، جو اللہ کا بندہ بتاتا ہے یہ پتے والا بے شک بیٹا بیٹی ہے، یہ کامیاب ہے، اور وہ امی ابا بڑا سینئر موسٹ ہے، ماں باپ ہے، لیکن اسے اپنے عمل کی بابت جو اس کا عمل ہے بیٹے کا وہی اس کا ہوتا ہے، عمل کی بابت نہیں پتہ ہوتا، وہ ناکام ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ہے یہ جو مفتی ہو گیا ہے، مولوی ہو گیا ہے، فرشتوں کا سردار ہو گیا ہے، عمل میں تو فرق کرتا ہے۔ تعلیم جو کہ حکم کی سمجھ دیتی ہے اس میں فرق نہیں جانتا، یہ تو بے ادب ہے۔ یہ تو بے حیا ہے، یہ تو بد اخلاق ہے کہ خود بد اخلاق ہو گیا، خود بے ادب ہو گیا، خود بے حیا ہو گیا، کیونکہ عمل تو اسی کا ہے نا، اللہ کا تو عمل ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی عمل نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل نہیں کرتے اور عمل کی تعلیم نہیں دیتے، عمل کی تعلیم نہیں دیتے۔ عمل کی اصلاح کرنے والا یصلح اعمالکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے، کس سے کرتا ہے؟ وہی کی تعلیم، آپ وہی کی تعلیم دینے والے ہیں، سنت دینے والے ہیں۔ کہتے ہیں کسی کے عمل پر نہ جانا، کسی کے عمل سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جی اللہ والے نہیں عمل کی اصلاح کرتے تو کون کرتا ہے؟ وہ اصلاح کرتے ہیں، یصلح اعمالکم تمہارے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں
تمہیں تمہارے عملوں میں نہیں ڈالتے کہ اپنے عملوں پر جانا، بلکہ کیا کرنا، اپنے عملوں کی اصلاح کرنا، اس کے عملوں کی اصلاح کرنا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اپنے عملوں کی اصلاح وہ کرتا ہے جسے اپنے عمل کی اصلاح ابھی تک ملی نہیں ہے، اپنے عمل کرتا چلا جا رہا ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو اپنا عمل ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو اپنا عمل ہوتا ہے، حج کرتا ہے تو اپنا عمل ہوتا ہے، امی کو راضی کرتا ہے تو اپنا عمل ہوتا ہے، اللہ کے بندے کو راضی کرتا ہے تو اپنے عمل سے راضی کرتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو راضی کرتی ہے تو اپنے عمل سے راضی کرتی ہے۔ تیرے عمل نہ انہیں راضی ہونا کہ اپنی چاہت جو تجھے دے گا، اپنا حکم جو تجھے دے گا، حکم کی تعلیم میں جو تجھ سے اپنی رضا خوشی مانگے گا، انہیں نہ راضی ہونا ہے۔ بلیے اپنے عمل کے ساتھ تو بلی بنی بڑی ہے، چچندری بلی بنی بڑی ہے۔ یہ تیرا عمل ہے، اور تیرا شوہر جو ہے وہ تجھے جس طرح خوبصورت اچھا بنا سنورا دیکھنا چاہتا ہے، اس طرح تو نہیں بنتی، تو اپنے عمل کی اصلاح نہیں جانتی۔ اولاد تو اپنے عمل کی اصلاح نہیں جانتی، اے شاگرد تو اپنے عمل کی اصلاح نہیں جانتا۔ اللہ کا بندہ ہونا چاہتا ہے، اللہ کے بندے سے اپنے عمل کی اصلاح نہیں جانتا۔ یسلی اعمالکم، جب تک تو اپنے عمل کی اصلاح نہ کرے گا، تیرا عمل اصلاح نہ ہو جائے گا، تو اصلاح المسلمین نہ ہو جائے گا۔ تیرا عمل کرنے والا کان نہ بدل جائے گا، زبان نہ بدل جائے گی، آنکھ نہ بدل جائے گی، کان نہ بدل جائے گا، تو سارے کا سارا عمل کرنے والا نہ جب تک بدل جائے گا، تجھے کیا پتا تو نہ شاگرد ہوا ہے، اور نہ تو کبھی استاد ہو سکتا ہے، نہ تو کبھی اولاد ہوا ہے، نہ تو کبھی ماں باپ ہو سکتا ہے، نہ تو کبھی بندہ ہوا ہے، نہ تو کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے تجھے خلیفہ بنایا ہے، اپنا خلیفہ چنا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں سوال عمل کے بدلنے کا کیا جاتا ہے، عمل کی اصلاح کا کیا جاتا ہے۔ جب سوال کرنے والا نیک سے سوال کرتا ہے، سوال نیک سے ہوتا ہے، بدماش سے نہیں سوال ہوتا، نیک سے سوال کرتا ہے تو نیک کا حکم جاننا چاہتا ہے، نیک سے حکم کی تعلیم لیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے، نیک کے حکم میں نیکی جب اختیار اس کی کرتا ہے جو کہ تعلیم ہوتی ہے، نیکی اختیار جب کرتا ہے تو اس کا عمل جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، سنت ہو جاتا ہے، سنت ہو جاتا ہے۔ اور جب تک کسی کا عمل سنت نہیں ہوا، اسے کیا پتہ سنت کیسے ہوتا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے، حکم کی تعلیم دیتا ہے، یہ اپنے عمل کی اصلاح کر لیتا ہے، اب اپنے عمل ختم کر دیتا ہے، اپنا عمل مٹانا پڑتا ہے، ختم کرنا پڑتا ہے۔ اب نیک حکم ہے، اور جس کا یہ حکم ہے وہ اب تعلیم جو دے رہا ہے وہ نیکی ہے۔ اس نے نیک سے کیا لیا ہے، نیک لیا ہے، حکم اللہ کا نیک ہے۔ شیطان نے حکم کا انکار کر دیا تھا، اس کے عمل کی اصلاح کیسے ہو سکتی تھی؟ اس کا عمل یہی رہنا تھا کہ میرا عمل بہتر ہے، اس طرح تو بھی بہتر ہو گیا، آدم سے بھی بہتر ہو گیا، اور جو حکم تجھے دے رہا ہے کہ نہیں آدم بہتر ہے، اس کا حکم نہیں لیا، اس سے بھی تو بہتر ہو گیا۔ یہ ہے جو اپنی خواہش کو اپنا الہ خدا بنا لیتا ہے، اور جس نے اپنے عمل کو رکھا ہوا ہے وہ تو اپنے آپ کو خدا بنا کے رکھتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا۔ بعض دفعہ اسے مخلوق کہتی ہے اتنا سخت، اتنا ظالم، اینیاں تو اپنی من مانیاں کرتا ہے، اتنا تو وہ نہ رکھتا ہے،
دیکھتا ہی کچھ نہیں تو کس کو نہیں دیکھے گا وہ؟ نہ اپنی اولاد کو دیکھے گا، نہ اپنی بیوی کو دیکھے گا، نہ اپنے ماں باپ کو جانے گا۔ سائیں جی تو اس کا ہوتا ہی کوئی نہیں، وہ خود ہی سارا کچھ ہوتا ہے، خود ہی حاجی ہوتا ہے، خود ہی نمازی ہوتا ہے، خود ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ اپنے عمل کو اس نے لیا ہوتا ہے، عمل نے اسے خدا بنایا ہوتا ہے، اور عمل اس نے خود کیا ہوتا ہے، خدا خود ہوتا ہے۔ یہ باتیں غور طلب ہیں، ورنہ زندگی گزر رہی ہے، یہ گزر جائے گی، یہ نہیں پوچھتی کہ میں گزروں یا نہ گزروں۔ گاڑی جو ہے وہ چلائی اس لیے گئی ہے کہ وہ گزر جائے۔ موٹی سی بات ہے، اس سے نہ اللہ سوال کرتا ہے، نہ اللہ کا بندہ سوال کرتا ہے، کبھی اسے بلاتا تک نہیں۔ فرمایا یردون الی شد العذاب، ایک تو کھینچ کر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ایک ولا یکلم اللہ، ان سے اللہ کلام نہیں کرے گا، ان سے گفتگو تک نہیں کرے گا۔ نہ اللہ کا بندہ، نہ ماں باپ، نہ بیوی سے شوہر بات تک نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بے حیا بھی ہیں، بے ادب بھی ہیں، اور بد اخلاق بھی ہیں۔ ان کو انہوں نے اپنی زندگی میں چھوڑ دیا ہے۔ اگر نہیں چھوڑا تو اللہ پروردگار نے نوح علیہ السلام سے اس کے بیٹے کو چھڑوا دیا ہے۔ اگر نہیں چھوڑا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام سے خود اس کے بچے کو مروا دیے۔ کیوں؟ جو مومن ہو جاتا ہے اللہ اسے بچاتا ہے، پھر اللہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا مومن بندہ ہے، اسے نہیں پتہ، سارے پتے اسے میں نے دینے ہیں۔ کیوں؟ اس نے میرے پاس آنا ہے کہ میرا مومن بندہ ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس نے جو نیک ہیں ان سے سوال کرنا ہے، اور نیکوں نے جب اسے نیکی دے دینی ہے تو نیکی ان نیکوں کی ہوگی۔ اب اس کو کوئی خوف نہیں رہے گا، کوئی حزن نہیں رہے گا۔ اس لیے سوال کرنے والا جب آ کر سوال کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کا بندہ ماں باپ ہیں، اللہ کا بندہ شوہر بیوی کو کیا دیتا ہے؟ نیک ہے نا، تو نیک اسے چیز اپنی تھما دیتا ہے۔ وہ کیا حکم؟ جس کا یہ حکم ہے وہ نیک ہے، یہ ہے اس کا مطلب، اپنی نیک چیز اسے تھما دیتا ہے، اور ساتھ اپنی نیکی دے دیتا ہے۔ ہے میری تعلیم۔ جب کوئی استاد کو دیکھتا ہے تو اسے نیک بھی نظر آ جاتا ہے کہ یہ نیک ہے، اور استاد کا جو عمل کرتا ہے، اگر عمل استاد ماں باپ کا ہوتا ہے، اگر عمل شوہر کا ہوتا ہے، تو یہ شوہر نے دیے ہوتے ہیں، تو اس کی نیکی جو ہے وہ عمل کی ہوتی ہے، اور حکم اس کا نیک شوہر کا اور ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو اس کا حکم جو ہے وہ نیک عمل کا نہیں ہوتا، وہ علم والے کا ہوتا ہے، بے عیب کا ہوتا ہے، اللہ کا، اللہ کے نبی کا، اور اللہ کے بندوں کا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب تک کوئی سوال نہیں کر لیتا اس کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور سوال بھی کرنے والا کس سے کرے؟ محبت پیار جس کے ساتھ ہے، جو مومن خود ہے، مومن سے ہی کرے۔ مومن اللہ بھی ہوگا، مومن اللہ کا نبی بھی ہوگا، مومن نبی رسول کے نائبین بھی ہوں گے، مومن ماں باپ بھی ہوگا، اور مومن بیوی کا شوہر بھی ہوگا۔ ان سے سوال کریں۔ یہ اپنوں کی بات ہو رہی ہے۔ جان مال اللہ پروردگار نے جن کو دیا ہے ان کی بات ہو رہی ہے، ان پر ہی خرچ ہو سکتا ہے جن کے لیے دیا ہے۔ اپنی مرضی میں نہیں یہ خرچ ہو سکتا، اپنا نہیں ہے جان اور مال۔ اور جنہوں نے اللہ کی مرضی میں خرچ نہ کیا، اس پر سام بن کر بیٹھ گئے ہیں، انہیں پوچھا جائے گا کہ خانہ کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کے دعائیں مانگنے والے بخیل کنجوس، تو وہ ہے کہ جدھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
تجھے مال دیا اور جا کے کہا جا بے دھڑک ہو کے خرچ کر، میرا مال ہے، میری جی جان ہے، یہ جتنی خرچ کرے گا کیا ہوگا؟ اتنا ہی تو اللہ کے حضور یہ جان ابدی پاتا چلا جائے گا، مال ابدی پاتا چلا جائے گا۔ میری راہ میں مر کر کوئی نہیں مرتا۔ اے میرے مومن بندے، اب تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے تیری زندگی جو ہے اس کا سرمایہ جو ہے، مال تجھے چاہیے، وہ تجھے دے دی ہے۔ سوال کرنے والے کو یہ ملا ہے، جو سوال نہیں کرتا وہ تو خود خدا بنا ہوا ہے، اور خود وہ خدا بن کے جان مال اللہ کی ہے اس پر قابض ہوا ہے۔ کب تک قابض رہے گا؟ زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، زمین کسی کی ہوتی ہے، مال کسی کا ہوتا ہے، پھر وہ قبضہ جس کی زمین پر کیا ہوتا ہے وہ بیچارہ جانتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنے حق لینے میں مر جاتا ہے، اپنا حق لینے میں مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ یہ ہے شہید ہوا، کہ جس نے مرتے وقت یہ جانا کہ یہ میرا حق ہے اور میں اپنا حق لینے کے لیے اس سے نا کوشش کر سکتا ہوں۔ کوشش بیچارہ اپنا زمین لینے کی کر رہا تھا، مرنے کی تو نہیں کر رہا تھا۔ ڈاکو گھر آ گیا ہے، ڈاکہ ڈالا، یہ اپنا مال بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مر تھوڑی رہا تھا، اپنا مال بھی بچا رہا تھا، اپنی جان بھی بچا رہا تھا۔ اب یہ اللہ کی راہ میں اپنا مال لینے میں لگا ہوا تھا، اب اللہ دیکھتا ہے، اب یہ جب مر جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، اسے اللہ شہید کہتا ہے۔ میں نے تھوڑی کہا شہید، میں اور آپ، ہماری فوج، ہر مرنے والے کو، بے شک وہ مومن کو مارنے میں ہی مر رہی ہو، شہید ہے یہ۔ کوئی کہہ دیتا ہے نہیں شہید، وہ کہہ دیتے ہیں جن کے مر گئے ہوتے ہیں بیچاروں کے مسلمان مومن کہ نہیں ہے یہ شہید، اسے بھی شہید کر دیتے۔ میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی شہید ہے، یا جو اللہ کے نزدیک سچی بات کرنی چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ میں جب کوئی اپنے عمل کی بابت نیکوں سے پوچھتا ہے تو وہ اسے نیکی دیتے ہیں، اور جب کوئی وہ نیکی اختیار کر لیتا ہے پھر اس کا عمل نہیں رہ جاتا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سنت اللہ، اگر اللہ نے دی ہوتا ہے، سنت رسول، اگر اللہ کے نبی نے دی ہوتی ہے اپنی نیکی، ان کی نیکی تعلیم ہے اور اللہ کی نیکی حکم وحی ہے، اور اگر اللہ پروردگار تعلیم دیتا ہے تو پھر یہ سنت اللہ ہے، اور اگر اللہ کا نبی حکم بھی دیتا ہے، دونوں حکم بھی دیتے ہیں تعلیم بھی دیتے ہیں۔ حکم نیک ہوتا ہے ان کا، جس طرح وہ نیک ہوتے ہیں اس طرح ان کا حکم بھی نیک ہوتا ہے۔ پھر وہ نیکی جب دیتے ہیں اپنی، وہ تعلیم ہوتی ہیں۔ اسی طرح ماں باپ کا حکم بھی نیک ہوتا ہے، اور وہ حکم یہ کرو جا کے یہ کرو وہ کرو، وہ جو بتاتے ہیں وہ تعلیم، وہ بھی نیکی ہوتی ہے۔ پھر جب کوئی اختیار کر لیتا ہے تو یہ اس کا عمل نہیں رہ جاتا، یہ اولاد کا عمل نہیں رہ جاتا، یہ بیوی کا عمل نہیں رہ جاتا، یہ اللہ کے بندے کا، مومن کا عمل نہیں رہ جاتا، یہ یہاں تک کہ نبی رسول کا عمل نہیں رہ جاتا۔ یہ اللہ پروردگار نے نیکی دی ہے، جب انہوں نے اختیار کر لی ہے اب یہ ان کا عمل نہیں ہوتا، سنت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ اولاد کا عمل نہیں ہوتا، یہ کیا ہوتی ہے؟ سنت ہوتی ہے۔ ماں باپ نے نیک ہے، ماں باپ نے نیکی دی، بچے نے اسے اختیار کر لیا، اب یہ وہ عمل نہیں بجا لاتا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سنت ہوتی ہے۔ بیوی کو نیک نے نیکی دی، حکم دیا، نیکی تعلیم دی، اور جب بیوی نے اختیار کر لی تو اب یہ اس کا عمل بیوی کا نہیں ہوتا، یہ سنت ہوتی ہے۔ جب تک کسی کا عمل سنت نہ ہو لے وہ اپنے آپ کو خدا ماننا نہیں چھوڑتا۔ اس کا نفس جو ہے، اس کی انا اندر کی جو ہے، یہ خدا ہے اور اس نے اسے خدا بنایا ہو۔ اور جب اس کا عمل، کسی کا عمل سنت ہو جاتا ہے،
فَاسْأَلُوا اہل ذکری کی وجہ سے اسے نیک بھی مل جاتا ہے، اللہ کا حکم، ان سب کا حکم، نیک بھی مل جاتا ہے اور نیکی بھی اس کی مل جاتی ہے، وہ تعلیم دے دیتا ہے۔ اب وہ اختیار کرنے والا جب اختیار کر لیتا ہے تو یہ سنت ہوتی ہے، کہیں سنت اللہ ہے، کہیں سنت رسول ہے، کہیں سنت اولیاء ہے، کہیں سنت والدین ہے، کہیں سنت شوہر ہے۔ اور سنت پر جو عامل کامل ہیں وہ ہیں جنہوں نے ان سے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا اور یہ عمل اس کا سنت ہو گیا۔ جب تک کوئی یہ نہ ہو لے وہ بدمعاش ہے خود، اور سوال بھی بدمعاشوں سے کرتا ہے۔ وہ جو زندگی معیشت اللہ کی دی کے خلاف، اللہ کی دی ہدایت کے خلاف اور نیک اللہ کے بندے اور اللہ ان کے خلاف نیکی کے خلاف گزار رہے ہیں، یہ ہیں وہ بندے۔ کوئی ایسی بات ہے جو اللہ نے ڈھکی چھپی رکھی ہے، تو سوال نہ کرے تو علیحدہ بات ہے، تجھے نہیں پتہ چلے گا، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں جو مشکل ہو، جو ڈھکی چھپی ہو، وہ تیرے سب میں موجود ہے اور تو کرنے میں بھی بڑی آسانی رکھتا ہے، اپنے آپ ہی ہو جاتی ہیں۔ آنکھ اپنے آپ ہی جھپکی جاتی ہے، بھوک میں کھانا اپنے آپ ہی کھایا جاتا ہے، پیاس میں پانی اپنے آپ ہی پیا جاتا ہے۔ اور بڑے کمال کی بات یہ ہے جو کبھی نہیں آپ نے سوچی ہوگی کہ بھوک اور پیاس اپنے آپ ہی لگ جاتی۔ بیمار کو نہیں لگتی، وہ علاج کروائے تو پتہ ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی مہربانی اور احسان ہے اللہ کا، کتنی بڑی مہربانی اور احسان، علاج کروائے اور صحت ہو تو اس کا شکر ادا کر لیں۔ دونوں سے پتہ ہو گیا نا، یہ پتہ ہی پتہ ہے، لیکن پتے سے جو پتہ لگتا ہے وہ بھی لگایا کرو کہ تو اپنا پتہ تو دس نا مینوں کتنے رہن والا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے پتہ تو دس نا کتنے رہنا، یہ جاننا ضروری تھا۔ اور یہی اللہ نے فرمایا یہ فرض ہے ہم پر، فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما توفیقی الا باللہ۔